میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں اور میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا اور ہمارے حالات کس حد تک بد سے بدتر ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع عظمت قرآن کانفرنس کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس کتاب کی تاثیر، اس کتاب کی طاقت، اس کتاب کی تلاوت کے فائدے، اس کتاب کے اسرار و رموز سے واقفیت کی بنیاد پر انسان دونوں جہاں میں ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر انسان اس کتاب سے اپنے تعلق کو کمزور کر دے وہ کمزور ہو جائے گا، اور اس کتاب سے تعلق مضبوط کر دے انشاءاللہ وہ مضبوط ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے سے بھی واقف نہیں۔ نتیجتاً پورے کے پورا قرآن ایک بار نہیں، ماہ رمضان میں 3 بار 7 بار ختم کرنے کے باوجود ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری زندگی پر قرآن کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کے اثرات کس طریقے سے لوگوں کی زندگی پر مرتب ہوئے، اسے آج میں مختصر سے وقت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، لیکن صرف اتنی کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ ہمارا دل کتنا سخت ہے اور ہماری زندگی میں قرآن کا اثر قطعی طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ پورا قرآن پڑھا جائے، قرآن کی مختلف آیتیں پڑھی جائیں، لیکن اس کے اثرات سے ہمارا دل بالکل خالی نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی کتاب ہے جس کو سننے کے بعد بہت سوں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اور یہی کتاب ہے جس کی آیتوں کو سننے کے بعد لوگ سجدے میں چلے گئے، اور یہی کتاب ہے جس کی آیتوں کو سننے کے بعد ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور یہی کتاب ہے جس کو سن کر، جس کے اثرات کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کے بعد گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے اندر، نصیبین کے اندر جو ایک علاقہ ہے، وہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور حالت نماز میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی جب تلاوت کی تو چند جنوں نے، جس کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا کہ کم و بیش 9 تھے، ان جنوں نے جب اللہ عز و جل کی کتاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنی تو ان آیات کو سننے کے بعد ان کے اوپر وہ اثر ہوا کہ وہ باقاعدہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور صرف مالا مال ہی نہیں ہوئے بلکہ اپنی قوم میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ اللہ اکبر، انا سمعنا قرآنا عجبا، اللہ اکبر، ہم نے سنا ہے، بے شک ہم نے سنا قرآن کو جو بڑا عجیب کلام ہے، بڑا طاقتور کلام ہے، یہدی الی الرشد، بھلائی کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف یہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فآمنا بہ، قرآن سن کر ہم فوراً ایمان لے آئے، اور آج کے بعد ہم کسی معبود، کسی کو اللہ عز و جل کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے قرآن سنا، جن قرآن سننے کے بعد ایمان لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جب وہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا اثر ان کی زندگی پر نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ گانوں کے اثرات تو قبول کر لے، غزلوں کے اثرات تو قبول کر لے، گالیوں کے اثرات تو قبول کر لے، لیکن قرآن کا اثر اگر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اس کا دل
اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب اللہ کے کلام کے اثرات کو قبول کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت کا اثر لوگوں کی زندگیوں میں ہوا ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جنہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ مشم نبوت کو میں گل کر دوں گا، اسی ارادے سے تلوار نیام سے باہر لے کر کے نکلے تھے، لیکن راستے ہی کے اندر کسی نے کہا پہلے اپنی بہن کی خبر لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! وہ فاروق اعظم جن کا جلال بھی مشہور اور جن کی طاقت و توانائی بھی مشہور تھی، پلٹتے ہیں اپنی بہن کی خبر لینے کے لیے کہ وہ آگوش اسلام میں قدم رکھ چکی ہے۔ جس شمع نبوت کو وہ گل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اسی نبی کا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگائیں، بہن کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کو سن کر فاروق اعظم جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ بہن نے اپنے شوہر کو چھپا دیا اور اس کے بعد دروازہ کھولا تو فاروق اعظم نے فوراً پوچھا، بہن یہ بتاؤ تیرے گھر سے میں کچھ سن رہا تھا، کوئی آواز آ رہی تھی، بتا وہ کیا چیز تھی؟ بہن نے برجستہ جواب دیا، وہ اللہ کا کلام تھا، ناپاک شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم نے اپنی بہن پر زیادتی شروع کی، تماچا رسید کیا اور کہا تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا؟ اب غور سے سنیے اور میری بہنیں بھی خاص طور پر سنیں۔ وہ فاروق اعظم جن کو دیکھ کر بہن کانپ جایا کرتی، وہ فاروق اعظم جن کے نام سے بہن پر ایک عجیب کپ کپی طاری ہوتی، وہ فاروق اعظم جن کے سامنے کبھی بہن زبان دراز نہیں کرتی تھی، لیکن فاروق اعظم نے جب اپنی بہن سے کہا کہ تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تیرے گھر سے میں ایک آواز سن رہا تھا، بہن نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہا دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، تو اس کی جرت کو ہزاروں سلام، ان کی طاقت کو ہزاروں سلام۔ برجستہ وہ بہن جو کبھی اپنے بھائی کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، وہ کہتی ہے بھائی سن لو، میرے بھائی عمر سن لو، جان تو دے سکتی ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، نبی سے تعلق توڑ نہیں سکتی۔ جب فاروق اعظم نے یہ سنا تو ان کو محسوس ہوا ایک صنف نازک کو رسول کی محبت نے اتنا طاقتور بنا دیا کہ جو بہن کبھی عمر کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، آج جرأت و شجاعت کے ساتھ عمر سے اس طریقے سے بات کر رہی ہے۔ اچھا بہن چلو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کیا چیز پڑھ رہے تھے؟ اس کے بعد بہنوئی کو نکالا گیا اور پھر بہنوئی سامنے آئے، ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں رکھی گئیں۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے قرآن مقدس کی ان آیتوں کو دیکھا اور سنا تو دیکھنے اور سننے کے بعد ان کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہونی شروع ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا بولو کہ کافر سنتا ہے قرآن تو اس کے دل پر بھی اثر کرتا ہے۔ ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کا کوئی اثر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں علماء تقریر کر کے، ہمیں مشائخ تقریر کر کے، ہمیں جو ہے قرآن کے ترجمے بتا کر، ہمیں قرآن کی تفسیر بتا کر اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، لیکن ہمارا دل پگھلنے کو تیار نہیں، ہمارا دل جو ہے وہ سنورنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل گناہ آلود ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، پتھر سے بھی سخت دل ہمارا ہو چکا ہے۔